بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج شرح العقود میں اس مقام سے درس آگے بڑھے گا جس میں علامہ شامی نے ظاہر الروایہ کی تفصیل کرتے ہوئے علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کی ایک تشریح پر گرفت کی ہے، ایراد کیا ہے اور اس سے اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے، جو کہ علامہ ابن کمال پاشا نے ظاہر الروایہ اور روایت الاصول میں فرق کیا ہے۔ حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے، انہی 6 کتابوں کو ظاہر الروایہ یعنی ان کی مرویات کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے اور روایت الاصول بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ چند اشعار جن کی تشریح میں علامہ شامی یہ سب باتیں پیش کر رہے ہیں، وہ اشعار کیا ہیں۔ یہ رہے وہ اشعار، اس میں فرمایا وَكُتُبُ ظَاهِرِ روایاتی اتت ستاً وبالاصول ایضا سمیت۔ اسی پہلے شعر سے انہوں نے بتا دیا کہ ظاہر الروایہ والی جو کتابیں ہیں وہ 6 ہیں اور انہی کو کتب اصول بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر الروایہ یا اصول یہ ایک ہی چیز ہے جس کے مختلف نام ہے، مختلف الفاظ میں وہ لوگ یاد کرتے ہیں، اور وہ بتا دیا انہوں نے انہی چند اشعار میں کہ امام محمد ابن حسن شیبانی کی تصنیف ہے جن میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو تحریر فرمایا۔ جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے، زیادات ہے، مبسوط ہے۔ اور ظاہر الروایہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی روایتیں بہت ہی مشہور اور مستند اور تواتر کے طور پر آئی ہیں۔ تو اب دیکھیے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہو گئی کہ ظاہر الروایہ کا مطلب وہی 6 کتابیں، ان 6 کتابوں میں جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سب ظاہر الروایہ ہیں۔ اور ظاہر الروایہ کا بہت مقام ہے فقہ حنفی میں کہ اگر ظاہر الروایہ کے خلاف یعنی نوادر یا وقائع اور نوازل کی کسی روایت کو اگر ائمہ ترجیح نے ترجیح نہیں دی ہے تو پھر ظاہر الروایہ خود ہی راجح ہیں، اس کی اثر نو یا الگ سے ترجیح دینے یا معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں ظاہر الروایہ کا سب سے بلند مقام ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پہ علامہ ابن کمال پاشا نے جو ظاہر الروایہ اور روایت الاصول میں فرق کر دیا ہے اس کے بارے میں علامہ شامی کچھ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں ہاذا یعنی خود ہاذا، جو اب تک میں نے تفصیلات بیان کی ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو، ذہن میں رکھو، اور ساتھ یہ بات بھی دیکھو کہ قد فرق العلامہ ابن کمال پاشا بین روایت الاصول وظاہر الروایہ۔ علامہ ابن کمال پاشا جو ہے نا، یہ لفظ پاشا سے لگتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ترکی کے رہنے والے تھے، ترکستان کے، لیکن بہت بڑے حنفی فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے مکثرین میں ہیں، زبردست تحریریں ان کی ہوتی ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ کتابیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے ہدایہ کی ایک شرح بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فقہائے حنفیہ کو 7 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ کام یہ جو ہے نا انہوں نے ہی کیا ہے، انہی کی تحقیق سے، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اس سے اتفاق بھی کیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے۔ بہرحال تو علامہ ابن کمال پاشا انہوں نے شرح وقایہ جو ہے وہ کی بھی شرح لکھی ہے ایضاح کے نام سے، ایضاح الوقایہ، اور اس طرح اصلاح الوقایہ، اس شرح وقایہ کے مختلف مقامات پہ جو عبارتیں ہیں بطور اصلاح کی، یہ عبارت یوں نہیں یوں ہونی چاہیے، تو پہلے اصلاح الوقایہ لکھی اور پھر اس کے بعد اسی کی شرح ایضاح الوقایہ لکھی، انہوں نے ہدایہ کی بھی شرح لکھی۔ تو
بڑے باکمال اور ماہر فقیہ حنفی ہیں. لیکن یہاں پر علامہ شامی فرما رہے ہیں کہ علامہ ابن کمال پاشا نے روایت الاصول اور ظاہر الروایہ میں فرق کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے اپنی شرح جو ہدایہ کی شرح ہے اس میں حج المرأہ کے مسئلے میں یہ بیان کیا، حیث قال فی شرحہ علی الہدایہ فی مسئلۃ حج المرأہ، خواتین جو حج کریں گی ان کے اوپر حج واجب ہونے کی شرطیں کچھ مزید ہیں نا، تو اس میں اور مزید کچھ تفصیلات بھی زائد ہیں. تو جو کچھ انہوں نے خواتین کے حج کے مسئلے میں ہدایت کی شرح میں لکھا ہے وہ باتیں فرماتے ما حاصل، اس کا خلاصہ اس کا حاصل یہ ہے، فرماتے کہ انہو ذکر فی مبسوط السرخسی ان ظاہر الروایت انہو یشترط ان تملک قدر نفقات محرمہا. فرماتے ہیں کہ مبسوط سرخسی، اور مبسوط سرخسی پتہ ہے نا علامہ سرخسی جو ہے شمس الائمہ سرخسی جن کو کہتے ہیں، ان کی شرح ہے، اور ان کی جو شرح ہے یہ کافی علامہ صدر شہید کی جو کافی ہے نا اسی کی شرح ہے مبسوط سرخسی. تو مبسوط سرخسی میں یہ بیان کیا گیا کہ ظاہر الروایہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ بھی شرط ہے کہ خاتون اپنے محرم کے نفقے کی مقدار پر کی بھی مالک ہو، تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا. ایک خاتون پر حج کب فرض ہوگا؟ جیسے ایک مرد پہ حج فرض ہے کہ وہ اپنے سفر کے اخراجات کی قدر اس کے پاس مال ہو، نفقے ہاں پر بھی اس کو قدرت ہو. ذات اور راحلہ پر قدرت ہی نہ ہے، لیکن عورت پر یہ بھی اضافی، اس کے لیے اضافی شرط ہے کہ وہ اپنے اخراجات تو اس کے پاس ہوں ہی، اپنے محرم کے بھی اخراجات اس کے پاس ہوں، ورنہ اکیلے عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے. تو جب اس کو سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہوگا کیسے؟ تو خاتون صرف اپنے اخراجات کی مالک ہے تو ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اپنے شوہر یا محرم کے اخراجات کی بھی مالک ہوں تو ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. یہ لکھا ہے کہاں پہ؟ مبسوط سرخسی میں. لیکن کن الفاظ میں لکھا ہے؟ ان الفاظ میں لکھا ہے ان ظاہر الروایہ، یوں لکھا ان ظاہر الروایہ انہ یشترط، ظاہر روایہ کہا اس کو. اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ ذُكِرَ، علامہ ابن کمال پاشا کہتے ہیں شرح ہدایہ میں کہ محیط اور ذخیرہ یعنی ذخیرۃ الفتاوی ان دونوں کتابوں میں، اور جیسا کہ کبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ محیط تو ویسے دو ہیں، محیط رضوی اور محیط برہانی. تو محیط برہانی عام طور پہ جب محیط مطلقاً بولتے ہیں تو محیط برہانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ مراد ہوتی ہے. تو محیط اور ذخیرہ دونوں میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ انہ روى الحسن عن ابی حنیفۃ انہا اذا قدرت على نفقۃ نفسها ونفقۃ محرمها لزمها الحج. یہ بات بھی دیکھ لیجیے آپ. محیط اور ذخیرہ میں کیا لکھا ہے کہ امام حسن ابن زیاد کی روایت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ جب خاتون اپنے نفقے پر قدرت رکھتی ہوں اور اپنے محرم کے نفقے پر بھی قدرت رکھتی ہوں تو ان کے اوپر حج فرض ہے. بتائیے دونوں باتیں ایک ہیں کہ نہیں ہے؟ اپنا نفقہ بھی اور اپنے محرم کا نفقہ بھی. تو مبسوط سرخسی میں اسی بات کے لیے لفظ ظاہر الروایہ کہا، ٹھیک ہے، اور اسی بات کو محیط برہانی یا ذخیرۃ الفتاوی میں یہ تو نہیں کہا کہ ظاہر الروایہ، بلکہ امام حسن ابن زیاد کی روایت قرار دیا. اس سے علامہ کمال پاشا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام حسن ابن زیاد جو امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے تلامذہ میں سے ہیں، ان کی روایت بھی ظاہر الروایہ ہے. ان دو عبارتوں سے کیا نکالا انہوں نے؟ حسن ابن زیاد کی جو روایت ہے وہ روایت بھی ظاہر الروایہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ظاہر الروایہ سب کے سب اقوال ہے امام اعظم ابو حنیفہ یعنی امام محمد کے، جو انہوں نے اخذ کیا ہے یا تو امام ابو یوسف عن ابی حنیفہ یا ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ، یا تینوں کے اقوال ہیں، ان کے بھی اقوال ہیں. ٹھیک ہے.
اور یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ امام حسن ابن زیاد کی روایت امام ابو حنیفہ سے، اور اسی کو مبسوط سرخسی میں ظاہر الروایہ کہا. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَاضْطَرَبَتِ الرِّوَایَاتُ عَنْ محمد. اسی میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد سے اس سلسلے میں روایتیں مضطرب ہیں. دیکھ لیا آپ نے کہ امام محمد کی روایت یہاں پہ ذکر کی نہیں، امام حسن کی ذکر کی. ٹھیک ہے، اور اوپر ظاہر الروایہ کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر الروایہ کا اطلاق ان کتب ستہ کے علاوہ پر بھی ہوتا ہے. ان کتب ستہ کے علاوہ پر بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد کی روایت ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امام محمد کی روایتیں مضطرب ہو گئیں، اور امام حسن ابن زیاد کی روایت ذکر کر رہے ہیں. اور اسی روایت کے بارے میں اوپر امام سرخسی نے کہا کہ ظاہر الروایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، نتیجہ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر الروایہ کتب ستہ میں منحصر نہیں ہے، بلکہ امام حسن ابن زیاد کی روایت پر بھی ظاہر الروایہ کا اطلاق ہوتا ہے. لہٰذا جو نتیجہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، دیکھیے علامہ کمال ابن کمال پاشا کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وَمِنْ ہونا ظہر ان مراد الامام السرخسی من ظاہر روایت الحسن عن ابی حنیفہ. یہاں سے ظاہر ہوا کہ امام سرخسی نے جو ظاہر الروایہ کہا تھا اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ امام حسن عن ابی حنیفہ والی روایت ہے. واتضح الفرق بین ظاہر الروایہ و روایت الاصول. اور یہیں سے فرق بھی واضح ہو گیا ظاہر الروایہ اور روایت الاصول کا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں، ظاہر الروایہ الگ ہے، روایت الاصول الگ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن کمال پاشا کہہ رہے ہیں اذ المراد. یہ ظاہر الروایہ اور روایت الاصول میں فرق کیا ہے؟ اذ المراد من الاصول المبسوط والجامع الصغیر والجامع الکبیر والزیادات والسیر الکبیر. اس لیے کہ اصول سے کون سی کتابیں مراد ہیں؟ مبسوط ہے 1، اور جامع صغیر ہے 2، جامع کبیر ہے 3، زیادات ہے 4، اور سیر کبیر ہے 5. اور یہاں پہ سیر صغیر کا ذکر نہیں آیا ہے، اس میں شامل ہے. یہ نہیں کہ امام علامہ کمال ابن کمال پاشا جو اس کو باہر کر رہے ہیں. یہ ناسخ سے رہ گئی ہوگی بات، یا دوسرے نسخوں میں ہوگی. تو یہ یا اکثر کا ذکر کر دیا، اشارہ ہو گیا. تو اصول سے مراد یہ کتابیں ہیں کتب ستہ. ولیس فیہا روایت الحسن. اور اس میں روایت حسن، امام حسن ابن زیاد کی روایت تو ہے نہیں. تو اصول میں امام حسن کی روایت نہیں ہے. بل کلھا روایت محمد. بلکہ اصول میں ساری کی ساری روایتیں کس کی ہیں؟ یہی تو میں نے بیان کیا. 6 کتابوں میں روایتیں کس کی ہیں؟ سب کے سب امام محمد کی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے اقوال ہیں، یا امام ابو یوسف کے اقوال ہیں، یا امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں. اور زیادہ وہ ہیں جو تینوں کے اقوال ہیں، زیادہ وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ ظاہر الروایہ اور روایت الاصول میں فرق ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان روایت النوادر قد تکون ظاہر الروایہ، کہ نوادر کی روایتیں بھی کبھی کبھی ظاہر الروایہ ہوتی ہیں. یہ بات نکالا انہوں نے علامہ ابن کمال پاشا نے، اور اس بات سے اتفاق کوئی نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ علامہ ابن کمال پاشا نے کہا کہ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام حسن ابن زیاد کی جو روایت ہے وہ ہے تو نوادر نا، ظاہر الروایہ سے الگ ہے وہ. اور انہی کی روایت پر امام سرخسی نے یعنی اس پہ ظاہر الروایہ کا لفظ استعمال کیا. تو کہتے ہیں کبھی کبھی نوادر بھی ظواہر ہوتی ہیں، ان پر بھی ظاہر الروایہ کا اطلاق ہوتا ہے. والمراد من روایت النوادر روایت غیر الاصول المذکورہ. اور روایت النوادر سے مراد ان مذکورہ اصول کے علاوہ کی روایتیں، وہ 6 کتابوں کے علاوہ کی روایتیں، اور ان پر ظاہر الروایہ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں علامہ ابن کمال پاشا. فاحفظ ھذا. یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے آپ لوگ. کہہ رہے ہیں کہ فاحفظ ھذا، اسے اچھی طرح سے یاد رکھو.
فَإِنَّ شُرَّاحَ هَذَا الْكِتَابِ قَدْ غَفَلُوا عَنْهُ، کہ اس کتاب یعنی ہدایہ کے شارحین جو ہیں وہ اس بات سے غافل ہیں، انہیں غفلت ہوئی. وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بین ظاہر روایہ و روایت الاصول، اور بعض شراح نے تو صراحت کر دی ہے کہ ظاہر الروایہ اور روایت الاصول میں کوئی فرق نہیں ہے. وزعما، اور جنہوں نے صراحت کی ہے ان کا گمان یہ ہے کہ ان روایت النوادری لا تکون ظاہر روایہ، نوادر کی روایتیں ظواہر کی روایت نہیں ہے، ظاہر روایت نہیں ہے. اور یہ کہنے نہیں، نوادر کی والی روایتیں بھی کبھی ظاہر روایہ ہوتی ہیں. یہ کون سی بحث چل رہی ہے؟ اس میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات ہے بس، وہ یہ ہے کہ ظاہر الروایہ 6 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہی کو کتب الاصول بھی کہا جاتا ہے. علامہ ابن کمال پاشا ایک نئی بات لے کے سامنے آئے. ہاں، تو اصول ایک الگ اصطلاح ہے، ظاہر الروایہ الگ اصطلاح ہے. وہ جو آپ ظاہر الروایہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں کتب الاصول ہے. ظاہر الروایہ تو اور لوگوں کی روایت بھی ہو سکتی ہے. تو اسی کو ذکر کرنے کے بعد علامہ شامی اس پر ایراد کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کی قبول نہیں ہے. اقول ہے نا. اور یہاں پہ دیکھیے علامہ شامی نے جو اس سے عدم اتفاق ظاہر کیا ہے، وہ اس کی وجہ یہ کہ یہ قیاس نہ ہو گیا کہ امام سرخسی نے ظاہر الروایہ میں ایک قول نقل کیا ظاہر الروایہ کر کے، اور محیط و ذخیرہ میں اسی روایت کو امام حسن کی روایت قرار دے دیا. تو اس سے نتیجہ نکلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن کا قول بھی اس سے کہاں لازم آتا ہے؟ کیا 2 کتابوں 5 کتابوں 6 کتابوں 10 کتابوں میں ایک ہی روایت نہیں ہوتی ہے؟ بہت ساری چیزیں یہ جائز ہے. مثال کے طور پہ کہہ دیا یہ جائز ہے، یہی بات امام حسن کی بھی رہتی ہے، یہی بات امام محمد کا بھی قول ہے، یہی امام ابو یوسف کا بھی ہے، یہی ظاہر روایہ میں بھی ہے، یہ نوادر میں بھی، یہی وقائع میں بھی، یہی نوازل میں بھی ہے. تو ایک جگہ کہہ دیا کہ ظاہر روایہ میں یہ ہے، دوسری جگہ کہہ دیا امام ظفر کا یہی قول ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ظفر کا قول ظاہر روایہ ہو گیا. اگر ایک ہی مصنف نے کہا ہوتا تب تو بات ہوتی. امام سرخسی شمس الائمہ سرخسی بہت ہی جلیل القدر امام ہے ہمارے، انہوں نے یہ کہا ظاہر روایہ میں، یہ کیا انہوں نے تصریح کی ہے کہ ظاہر روایہ میں امام حسن نے کہا؟ وہ جو امام حسن کی روایت آپ لے کے آئے وہ کہاں سے لے کے آئے؟ مبسوط سرخسی میں تو نہیں ہے، وہ محیط میں اس کی صراحت ہے. تو اس لیے اس سے کوئی لازم نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر روایہ میں بھی یہ بات ہو کہ محرم کا نفقہ جب اس کے پاس ہوگا تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا، اور یہی ایک روایت امام حسن ابن زیاد سے بھی امام لا يخفى عليك ان قول المحيط والذخيرة ان هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة لا يلزم منه ان تكون مخالفة لرواية الاصول، لا يلزم منه ان تكون مخالفة لرواية الاصول، فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر اور رواها محمد فی کتب الاصول. فرماتے ہیں کہ محیط اور ذخیرہ نے جب یہ کہا کہ یہی روایت امام حسن عن ابی حنیفہ بھی ہے، اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہ روایت اصول کے مخالف ہو. کوئی کسی روایت کا امام حسن عن ابی حنیفہ کے طریق سے آنا کیا یہ ضروری کرتا ہے، لازم کرتا ہے کہ وہ اصول کی روایت کے مخالف ہو؟ وہی روایت اصول میں کتب ستہ میں بھی ہو، وہی امام حسن عن ابی حنیفہ بھی ہو. فقط یکون و رواہ الحسن فی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام حسن ابن زیاد نے کتب نوادر میں بھی روایت کیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام محمد نے اسی کو روایت کیا اصول میں بھی. ٹھیک ہے، اسی بات کو کتب نوادر میں امام حسن نے ذکر کیا، اور اسی چیز کو امام محمد نے کتب اصول یعنی ظاہر روایہ میں بھی ذکر کیا، کتب ستہ میں بھی. ٹھیک ہے، تو وہی چیز ہو گئی، روایت وہی ہو گئی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امام حسن کی روایت بھی ظاہر روایہ میں ہو.
اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر وہی بات ہوتی تو یہاں پر یعنی کہاں پر یہ مبسوط سرخسی کے بعد جب محیط اور ذخیرہ میں ذکر کیا تو اگر وہی بات ہوتی تو وہاں محمد امام محمد کا قول نہ ذکر کیا جاتا کہ امام حسن کا ذکر کیا جاتا. ترجیح تو امام محمد، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے قول کی ہے، تو امام حسن کا حوالہ کیوں دیا یہاں پہ؟ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وَإِنَّمَا ذَكَرَ رِوَایَةَ الْحَسَنِ لِعَدْمِ الْاضْطِرَابِ عَنْهُ، امام حسن ابن زیاد کی روایت اس وجہ سے ذکر کی کیونکہ ان سے امام ابو حنیفہ کی روایتوں میں اضطراب نہیں ہے، ایک ہی روایت ہے بس. اور امام محمد سے جو روایت امام ابو حنیفہ کی اس میں چند اقوال ہوں بدلیل قولی، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے وَاضْطَرَبَتِ الرِّوَایَاتُ عَنْ محمد، جی یعنی امام محمد سے روایتوں میں اضطراب ہے، اس لیے مضطرب روایت بیان کرنے کے بجائے جو واضح روایت ہے جس میں کوئی اضطراب نہیں امام حسن ابن زیاد والی اس کو بیان کیا بس. لہٰذا کہتے ہیں وحینئذ فقول السرخسی انہا ظاہر الروایہ، امام سرخسی کا یہ ارشاد یہ ظاہر الروایہ ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ ان محمدًا ذکرہا فی کتب الاصول، امام محمد نے اس روایت کو کتب الاصول میں یعنی وہی 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں ذکر کیا ہے. لہٰذا فہی احدی الروایات عنہ، لہٰذا یہ ان کی روایتوں میں سے ایک روایت بھی ہوئی. وحینئذ، لہٰذا فلم یلزم منہ ان روایت النوادر قد تکون ظاہر روایہ، اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ نوادر کی روایت بھی کبھی کبھی ظاہر الروایہ ہو جائے، یہ لازم نہیں ہے. ظاہر الروایہ الگ ہے، نادر الروایہ الگ ہے، یہ تو طبقات ہیں مسائل کے. ظاہر الروایہ الگ ہے، نوادر الگ ہیں، یہ قسیم ہے، تو ایک قسم دوسرے قسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تقسیم باطل ہو جائے گی. تقسیم کی گئی ہے کہ ظاہر الروایہ پھر نادر الروایہ پھر وقائع. کہتے ہیں ہاں نعم تکون ظاہر الروایتی اذا ذکرت فی کتب الاصول ایضا کہذہ المسئلہ. نہیں آگے اس میں کوئی عبارت چھوٹی گئی ہے کیا؟ جی چلیے کہتے ہیں اوپر فلم یلزم منہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روایت النوادر کبھی ظاہر الروایہ ہو جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ان تکونا ظاہر الروایہ کہ وہ جو بات وہاں نوادر میں ہے وہ ظاہر الروایہ بھی ہو جبکہ کتب اصول میں اس کا ذکر ہو، جبکہ کتب اصول میں اس کا ذکر ہو تو وہی بات جو نوادر میں ہے وہی بات ظواہر میں بھی ہے، ایسا ہو جائے گا. اسی کتاب کا ذکر امام محمد کی کسی اور کتاب میں ہے، اسی روایت کا ذکر، اور اسی روایت کا ذکر امام محمد کی ان 6 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو روایت نوادر میں ہے وہی والی روایت ظاہر الروایہ میں بھی ہے، یہ بات تو ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو بات نوادر کی ہے اسی پر ظاہر الروایہ کا اطلاق بھی ہو جائے، اگر کتب ستہ میں اس کا ذکر نہیں ہے پھر بھی ظاہر الروایہ ہو جائے، وہ ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا، کہتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر الروایہ ہو جائے جبکہ ان کا ذکر کہاں ہو؟ کتب اصول میں ہو. جیسے کہ یہ والا مسئلہ کہ نوادر میں بھی اس کا ذکر ہے اور ظاہر الروایہ میں بھی اس کا ذکر ہے. فإن ذکرھا فی کتب النوادر لا یلزم منہ ان لا یکون لها ذکر فی کتب الاصول، اس لیے کہ اس مسئلے کا ذکر نوادر کی کتابوں میں
ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا ذکر کتب اصول میں نہ ہو، وہاں بھی ہو یہاں بھی ہو۔ فرماتے کہ علامہ ابن کمال پاشا نے جو بات کہی ہے وہ اس وقت صحیح ہوتی، وَإِنَّمَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ أَن لَوْ ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا ذِكْرَ لَهَا فِي كُتُبِ ظَاهِرِ الرِّوَایَہ، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ تب صحیح ہوتی جبکہ یہ بات ثابت ہو جاتی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا ذکر ان 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں، اور پھر بھی علامہ امام سرخسی نے انہیں ظاہر الروایہ کہہ دیا، 6 کتابوں میں کتب ظاہر الروایہ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وعبارت المحیط والذخیرہ لا تدل علی ذلک، اور محیط اور ذخیرۃ الفتاوی کی عبارت اس پہ دلالت ہی نہیں کر رہی ہے کہ ظاہر الروایہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ وحینئذ فلا وجہ لجزمہ بالغفلۃ علی شراح الہدایہ الموافق کلامہم لما قدمناہ واللہ تعالی عالم۔ اب آخر میں جو علامہ ابن کمال پاشا نے جو ہے نا اپنی طرف سے تبصرہ کر دیا تھا کہ بہت سارے شراح ہدایہ اس حقیقت سے غافل رہ گئے، تو اس پر علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ غفلت ان کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی غفلت ہو، لہٰذا یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی غفلت ہو، یہ کہا کہ جو غفلت کی بات کہی گئی ہے اس پر جزم کیا گیا ہے کہ ان شراح ہدایہ سے غفلت ہو گئی ہے، اس پر جزم اور یقین کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ فرماتے وحینئذ فلا وجہ لجزم بالغفلہ، ان کے یقین کی کوئی وجہ نہیں ہے، کس بات پر؟ شراح ہدایہ پر غفلت پر یقین، کہ ان سے جو ہے نا غفلت ہو ہی گئی ہے۔ وہ شراح ہدایہ کہ جن کا کلام ہم نے جو ابھی بات کہی ہے اس کے بالکل موافق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال کو جانتا ہے۔ جی چلیے ایک پیرا ابھی باقی ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے تتمہ السیر جمع سیرہ وہی طریقۃ فی الامور وفی الشرع تختص بسیر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مغازیہ کذا فی الہدایہ۔ سیر سیرت کی جمع ہے، سیرت مطلب طریقہ اور عادت کو کہتے ہیں، الطریقہ فی الامور مختلف معاملات میں جو کسی کا کوئی طریق ہو، جس راہ پر وہ چلے، جو طریقہ اختیار کرے ہے نا، اسی کو سیرت کہتے ہیں، عادات طور طریقہ۔ شرع میں سیرت کا مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ طور طریقہ تھا آپ کے مغازی میں، فقہ میں اس کو کہتے ہیں کتاب السیر۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میں، مغازی میں اور صلح و جنگ کے معاملات میں کون سا طریقہ اختیار کیا، کیا ارشادات ہیں، کیا آپ کے اعمال و افعال ہیں، کیا کیا، اور کیا وہ ایسی چیزیں جنہیں آپ نے باقی رکھا، جنہیں آپ نے منظوری دی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان میں آتی ہیں۔ جیسے فرماتے قضا فی الہدایہ، تو کہتے ہیں قال فی المغرب، مغرب جو ہے نا علامہ مطرزی کی ایک کتاب ہے، یہ لغت کی ایک کتاب ہے جس میں مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں، جو اصطلاحات فقہاء کرام استعمال کرتے ہیں، ان کی توضیح اور تشریح ہے۔ تو مغرب میں فرماتے ہیں وقالوا السیر الکبیر، فقہاء حنفیہ السیر الکبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سیر الکبیر نہیں، السیر الکبیر، فوصفوها بصفت المذکر، تو ان فقہاء نے لفظ سیر کو کبیر جو مذکر لفظ ہے اس مذکر کی صفت سے موصوف کیا۔ السیر الکبیرہ نہیں کہا، سیرت کی جمع ہے نا سیر، تو جب جمع ہے تو غیر ذوی العقول کی جمع کی صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث، تو السیر الکبیرہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے صفت مذکر کی صفت لائے اور بیان کیا، کیوں؟ لقیامها مقام المضاف الذی هو کتاب، کیونکہ یہ جو صفت ہے وہ مضاف کے قائم مقام ہے جو کہ لفظ کتاب ہے۔ گویا کہ یہاں پر حذف مضاف کا معاملہ ہے نا، یعنی السیر سے پہلے ایک لفظ ہے کتاب، کتاب السیر، تو کتاب السیر ہے، تو اس میں جب صفت لاتے ہیں تو مضاف الیہ کی صفت نہیں لاتے بلکہ مضاف کی صفت لاتے ہیں۔ کتاب مذکر ہے، سیر جمع مؤنث ہے، جمع ہے، تو اس کی صفت اگر لاتے تو مؤنث لاتے، لیکن اس کی صفت کیوں لائیں گے؟ مضاف کی صفت لائیں گے۔ کتاب السیر الکبیر، کتاب السیر الصغیر، ٹھیک ہے، تو اس طور پر جو ہے نا یہ صفت مذکر لائے۔ جیسے
یہی لوگ کہتے ہیں صلاۃ الظہر، یعنی صلی صلاۃ الظہر، صلی صلاۃ الظہر. یہ صلاۃ الظہر جو ہے نا حذف مضاف کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے، معہود ہے یہ، ورنہ خالی یہ کہہ دیتے ہیں صلی الظہر. کیا کہہ دیتے ہیں؟ صلی الظہر، اس نے ظہر پڑھی، اسی نے ظہر پڑھی. تو ظہر کیسے کوئی پڑھے گا؟ ظہر تو ایک خاص وقت کا نام ہے نا. ظہر یعنی دوپہر پڑھی، شام پڑھی، کیا چیز پڑھی؟ دوپہر کی نماز پڑھی، یعنی وہاں پر مضاف محذوف ہے، صلی صلاۃ الظہر. تو صلی الظہر کہنے سے مراد کیا ہے؟ صلی صلاۃ الظہر. صلاۃ لفظ وہاں پہ محذوف ہے. جیسے یہاں پر صلاۃ کا لفظ جو ہے نا محذوف مانا جاتا ہے، اسی طرح سے السیر الکبیر میں مضاف محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب، کتاب السیر الکبیر. تو فرماتے ہیں وسیر الکبیر خطا کجامع الصغیر و جامع الکبیر. تو اگر کوئی السیر الکبیر کہنے کے بجائے سیر الکبیر کہے گا تو یہ غلط ہے. جیسے جامع الصغیر کہنا غلط ہے، جامع الکبیر کہنا غلط ہے، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر. ٹھیک ہے. فرماتے وحین فالسیر الکبیر بکسر السین وفتح الباء وفتح الیا. تو جب یہ باتیں واضح ہو گئی تو اس سے پتہ چلا کہ السیر الکبیر جو ہے وہ السیر نہیں ہے، بلکہ السیر ہے، سین کے کسرے اور یا کے فتح کا. سیر سیرت کی جمع، علی لفظ الجمع، یہ جمع ہے. لا بفتح سین و سکون الیا، سین کے فتح اور یا کے سکون کے ساتھ نہیں، مفرد کے لفظ پہ نہیں. کما ینطق به بعض من لا معرفت له، جیسا کہ بعض جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے، جن کو اس سلسلے میں معرفت نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ السیر، کتاب السیر کے فقہ میں جو کتاب آتی ہے نا کتاب السیر، کتاب السیر جس میں جہاد اور مال غنیمت اور ارتداد وغیرہ کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کتاب السیر، کتاب السیر نہیں. چلیے یہیں پہ آج کا درس ختم کرتے ہیں.